حضرت نوح علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں شیر کی کہانی۔ حصہ نمبر 6۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب تمام مویشی کشتی میں سوار کر دیے تو لوگوں نے کہا کہ شیر کی موجودگی میں مویشی آرام کیسے کریں گے؟ تو پروردگار عالم نے شیر پر بخار ڈال دیا۔ شیر بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑا رہا، مویشی اطمینان سے رہے۔ اس سے پہلے زمین پر بخار کی بیماری نہ تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہونے والے مرد اور عورتوں کی تعداد 80 تھی، لیکن تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں، لونڈیاں اور غلام تھے، اور 80 آدمی ان کے علاوہ کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح نے حکم دیا کہ سب کشتی میں بیٹھ جاؤ، جیسا کہ فرمان ہے۔ ترجمہ: نوح نے فرمایا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، بے شک پروردگار بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اس کشتی کا تیرنا بھی خدا کے نام کی برکت سے ہے اور ٹھہرنا بھی خدا کے نام کی برکت سے ہے۔ پھر کشتی پانی پر پہاڑوں کی طرح جاتی تھی، جیسا کہ فرمان ہے۔ ترجمہ: وہ کشتی انہیں لے کر موجوں میں پہاڑوں کی طرح جاری رہی تھی۔ پھر نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ایک کنارے پر تھا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ بیٹے نے کہا، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے بچائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر خدا کا رحم ہو۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا، بس عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر والوں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے جواب میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں سے نہیں، اس کے کام اچھے نہیں۔ تجھے ایسا سوال بالکل نہیں کرنا چاہیے جس کا تجھے علم نہیں، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نا سمجھوں سے نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، چنانچہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، بے شک میں پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں خسارے والوں سے ہو جاؤں گا۔ جزاک اللہ۔